अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे तमाम स्टूडेंट्स और मेरे तमाम मिलने वाले लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त 2025 यानी कि 2025 और हम लोग कल पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करेंगे कि उस जश्न को हम बहुत अच्छी तरह मनाएं। अब 14 अगस्त और 15 अगस्त, थोड़ा सा इसका पहले डिफरेंस देखें कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ क्योंकि सबसे पहले जो सिग्नेचर किए आज़ादी के लिए वो पाकिस्तान के लिए किए गए, इसलिए हम 14 अगस्त को ही अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। और बाद में 15 अगस्त वो सब कॉन्टिनेंट की जो दूसरी डिवीज़न हुई तो वो बाद में उसके ऊपर दस्तखत किए गए। तो एक तो इम्पोर्टेंस 14 अगस्त की ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है और हमें इस दिन को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ और बहुत ही खुशियों के साथ मनाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको ये दिन मनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें आपसे करूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये मालूम हो कि कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग 14 अगस्त के हवाले से सेलिब्रेट कर सकते हैं और हम करते क्यों हैं। और ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क जो है वो हासिल हुआ। तो उस कुर्बानियों को तो हम लोग किसी सूरत में भी जो है वो रायगा नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान हमारा कायम व दायम रहेगा और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये पाकिस्तान जो है ये कायम दायम रहेगा। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे बुज़ुर्गों का है और अब जो है वो हमारे नौजवान नस्ल का है। हमारी नौजवान नस्ल का और हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी, जो विज़न उन्होंने हमें दिया, हमारे कायद ने जो हमें विज़न दिया हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना ने, हम उसको लेके चलें और उसके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में गुजारें। तो कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए, मैंने वो जो है वो जॉट डाउन किए। तो मैंने कहा कि उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन किया जाए, एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए ताकि हमारे आने वाले बच्चों को, नौजवान नस्ल को मालूम हो कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और कैसे करें। बच्चों को हम बताएं क्या, नौजवान नस्ल को हम क्या बताएं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने इसमें की है कि 5-7 पॉइंट मेरे जहन में आए तो वो मैंने जॉट डाउन किए कि कुर्बानियों की याद ताज़ा करना बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमें बताना चाहिए, हम बड़ों को, बुज़ुर्गों को, अपने छोटों को, अपने नौजवान नस्ल को कि हम कुर्बानियों की याद कैसे ताज़ा कर सकते हैं। यानी कि आज़ादी की जद्दोजहद में जो कुर्बानियाँ की गई, जो कुर्बानियाँ दी गई, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया, उसको याद रखना सबसे अहम बात जो है वो मैं यही समझता हूँ कि उसको याद रखना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है। आज जो हम आज़ादी की फ़िज़ा में बैठे हुए हैं, आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारे उन बुज़ुर्गों का है जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी दी। एक और बात कि कौमी इत्तेहाद और फ़ख्र का इजहार करना, यानी कौम में इत्तेहाद और यगानगत और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना है। जब तक हम पैट्रियाट नहीं होंगे, हुब्बुल वतन नहीं होंगे, उस वक्त तक हम
آزادی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگ حب الوطنی کا مظاہرہ کریں، اپنے ملک سے محبت کا مظاہرہ کریں، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے حب الوطنی سے کام لیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو ایٹ لیسٹ یہ باتیں ہمیں ان کو بتانی چاہیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. گو کہ اسکولوں میں، کالجوں وغیرہ کے اندر وہاں پر اکثر و بیشتر سلیبس کے اندر بھی بہت سی چیزیں دی ہوتی ہیں، لیکن جب تک ہم ان سے ڈسکس نہیں کریں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، اپنے چھوٹوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان سے پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، قائدین کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، جو ہمارے تحریک پاکستان کے جو ممبران ہیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کی قربانیوں کے بارے میں ان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ ہم پاکستان میں موجود رہ کر اپنے نوجوان نسل کو ایک صحیح راہ پہ گامزن نہیں کر سکتے. ایک قائد کے نظریات کو یاد رکھنا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ حضرت محمد علی جناح کے جو نظریات تھے، جو ان کا ویژن تھا. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریے کے تحت بنا. واضح طور پہ کہہ دیا کہ مسلمان اور ہندو یعنی کہ مسلم اور نان مسلم آپس میں نہیں رہ سکتے. ان کا آپس میں جو ہے وہ رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم ہر لحاظ سے مختلف ہیں. اور سب سے بڑی وجہ تھی ہماری ریلیجسلی ہم لوگ جو تھے وہ ڈفرینٹ تھے ان سے. ہمارے مذہب اور ان کے مذہب میں کوئی یگانیت نہیں ہے، ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں ہے. اور اسی بیس پہ جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا گیا کہ یہاں پر ہم جو ہے اسلامی نظام نافذ ہوگا یہاں پر، اور ہم جو ہے وہ اسلام کے نظام کے تحت جو ہے وہ کام کر سکیں گے. تو الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہم لوگ اس کے اندر جو ہے وہ آزادی کے ساتھ زندگی اپنی گزار رہے ہیں. تو قائد کے اور دوسرے جو رہنما تھے ان کے ویژن اور ان کے اصولوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا ویژن دیا اور کیا ان کے پرنسپلز تھے، کیا ان کے اصول تھے، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اچھا، ثقافتی ورثے کا جشن بھی ہمیں منانا چاہیے. مثلا ثقافتی ورثے کا ایسے پاکستانی ثقافت ہمیں پیش کرنی چاہیے. نغمے پاکستان کے حوالے سے وہ پیش کرنے چاہیے. آج کل تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کھانے جو ہیں وہ بھی ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہیں، اور ایک روایتی انداز میں ہمیں یوم آزادی منانا چاہیے. اور اسپیشلی یہ جو یوم آزادی ہماری آ رہی ہے یہ تو ضرور ہمیں جو ہے وہ منانی چاہیے، کیونکہ اس میں ہم نے انڈیا کے خلاف جنگ بھی ہم نے ماشاءاللہ جو ہے وہ جیت لی ہے اس کے اندر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے جو کہ ہمیں منانی چاہیے، اور انشاءاللہ منائیں گے. پھر آنے والی جو نسل ہے ہماری، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف بزرگوں کا فرض نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا فرض ہے جس کے سامنے نوجوان نسل موجود ہے، جو آنے والی نسل جو ان کے سامنے موجود ہے یا جو آ رہی ہے، کہ ہم ان کو پاکستان کی تاریخ اور آزادی کے حوالے سے اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس وہ ضرور پہلے دن سے بتائیں ان کو، تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے کہ پاکستان زندہ باد. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. کیونکہ آزادی جو ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں آپ کو نہیں ملتی ہے، وہ اپنے ہی ملک میں آپ کو آزادی ملتی ہے، اور ہم آزاد فضا میں الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک بات اور آخری ہے جو اس حوالے سے پھر ایک دو باتیں اور کرتے ہیں کہ قومی علامت کا اظہار یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، یعنی کہ پارٹیسپیشن. ہم سیلیبریٹ اپنے جسٹس سے بھی کریں، قومی پرچم لہرائیں، قومی ترانہ گائیں، عمارتوں کو روشن کریں، ان کو سجائیں. یہ بھی دس از آلسو پارٹ آف سیلیبریشن آف 14 اگست.
تو اس کے اندر بھی ہمیں پارٹیسپیٹ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ دیے کمکمے جس کو بولتے ہیں تیل کے کمکمے وہ ہم لوگ اپنی دیواروں پر اپنے گھر کی دیواروں پر وہ جلایا کرتے تھے. مطلب وہ اس چیز کی ایک سائن تھا کہ وی آر سیلیبریٹنگ آر انڈیپینڈنس ڈے. تو آج چونکہ اب تو زمانہ خاصا ایڈوانس ہو گیا تو ہمیں جتنی بھی ہمارے مینز ہیں جتنے ہمارے ذرائع ہیں ان ذرائع میں رہتے ہوئے ہمیں یہ کام جو ہے یہ بھی کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنا جان مال بھی اس کے لیے قربان کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا پیغام تھا جو میں چاہتا تھا کہ اپنے ویورز کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو میں دوں. تو اگر آپ کو یہ میرے پوائنٹس کچھ پسند آئے ہوں تو مجھے کمنٹ بھی کریے گا اور لائک بھی کریے گا اور سبسکرائب تو آپ لوگ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں تو اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات جو ہے وہ پہنچے. تو انشاءاللہ اگلی ولاگ کے ساتھ جلدی کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی اور ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ولاگ بنا کے دکھایا جائے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور پاکستان زندہ باد.